الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مولود بچے کے عقیقے کے بارے میں فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رہتا ہے۔ عقیقہ بچے کی جانب سے 7ویں دن کرنا چاہیے اور اسی دن اس کے بال مڑنے چاہیے اور اس کا نام رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ گروی رہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز گروی رکھی ہوئی ہو اسے واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور وہ چیز ادا کرنی چاہیے جس چیز کے ادا کر لینے کے بعد گروی واپس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بچے کا عقیقہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو بعد میں کرنا چاہیے۔ ہمارے کئی احباب عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب قربانی کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پہ بچوں کا عقیقہ بھی کر لیا جائے، اور کئی لوگ بچوں کے عقیقے کے سلسلے میں قربانی کے بڑے جانور گائے یا اونٹ وغیرہ میں حصہ ڈال لیتے ہیں، اور کئی لوگ پوری گائے اپنے بچوں کے عقیقے کے طور پہ ذبح کرتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ عقیقے میں گائے ذبح کرنا یا اونٹ ذبح کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے عقیقے کے سلسلے میں بکریوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے عقیقے میں بکریاں، بکرے اور چھترے وغیرہ ذبح کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امام طحاوی جن کا فقہ حنفی سے تعلق ہے اور امام بہقی جن کا فقہ شافعی سے تعلق ہے، یہ دونوں بڑے امام روایت کرتے ہیں کہ جب جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا پیدا ہوا تو لوگوں نے ان سے کہا اقی عنہ جزوراً، کہ آپ اپنے بھتیجے کا عقیقہ کھلائیں اور اونٹ ذبح کریں۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں اس موقع پہ اونٹ ذبح کروں، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بکریاں، 2 بکریاں ذبح کریں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عقیقے میں گائے یا اونٹ وغیرہ ذبح کرنے سے یا ان میں حصہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عقیقے میں بکریاں یا بکرے یا چھترے وغیرہ ذبح کرنے چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کیا ایک گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا اسراف کے زمرے میں آئے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر نیت صاف ہو، اگر مقصد اللہ کی رضا ہو، لوگوں سے داد حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، تو اللہ کی راہ میں جتنے بھی جانور ذبح کیے جائیں وہ کم ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ لیں کہ آپ نے حج کے موقع پہ تقریباً 100 اونٹ ذبح کیے تھے، تو کیا اسے اسراف کا نام دیا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ لیکن اگر کسی گھر میں ایک سے زیادہ جانور اس لیے ذبح کیے جاتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے، لوگ ہمیں خراج تحسین پیش کریں، لوگ ہمیں داد دیں، اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو یہ درست نہیں ہے اور اس کی مذمت آئی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کیا ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے جسے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ تو کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری کی قربانی دیا کرتا تھا، اپنی طرف سے بھی
اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، اور پھر وہ قربانی دینے والے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی اس میں سے کھلایا کرتے تھے۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پہ زیادہ جانور ذبح کرنے لگے، تو اب حال وہ ہو گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اور ایک گھرانے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کھانا پینا اور خرچ وغیرہ مشترک ہیں۔ یہ لوگ ایک قربانی کی بکری دیں یا گائے یا اونٹ کا ایک حصہ قربانی دیں تو یہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس کی مزید تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں جناب حذیفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریاں ذبح کیا کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہنے لگتے ہیں۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ایک باپ اور اس کا بیٹا یہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ایک کا گھر اوپر ہے اور ایک کا گھر نیچے ہے، دونوں کا باورچی خانہ الگ ہے، دونوں کا کھانا الگ الگ تیار ہوتا ہے اور دونوں کا کاروبار بھی الگ ہے۔ تو اگر قربانی کے موقع پہ وہ ایک ہی جانور ذبح کریں، ایک ہی بکرا ذبح کریں، تو کیا یہ ایک بکرا ان کی طرف سے کفایت کر جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ باپ بیٹا جب کاروبار کے لحاظ سے الگ ہیں، باورچی خانے کے لحاظ سے بھی الگ ہیں، رہائش کے اعتبار سے بھی الگ ہیں، تو پھر ان کا قربانی میں ایک ہی بکرا ذبح کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں پہ واجب ہے، اگر وہ دونوں قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان دونوں پہ واجب ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنا بکرا الگ الگ ذبح کرے، یا پھر وہ کسی گائے میں یا کسی اونٹ میں حصہ ڈال لیں اور ہر ایک کا حصہ الگ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔